صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، دل آواز کے حوالے سے میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا، جتنی مرضی رکھیں، بس اتنا کہوں گا کہ ذرا ایک بار دل سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ٹھیک ہے جی، ذرا غنچے کھل اٹھے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آج صرف پڑھنا نہیں ہے، آج تھوڑا کوشش کریں یاد کرنے کی بھی۔ دائیں نہ دیکھیں، بائیں نہ دیکھیں، چھت کو نہ دیکھیں، پنکھوں کو نہ دیکھیں، خارش نہ کریں۔ آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ بھی انہی کو دیکھیں حضرت۔ اب آپ کہیں گے جی ہم کیسے دیکھیں، ہمارے تو چاروں طرف دیواریں ہیں۔ تو چلو جی، میں نے آپ کی مان لی کہ چاروں طرف دیواریں ہیں، تو پھر آپ ایک میری بھی مان لیں کہ یہ دیواریں آپ کے لیے ہیں، یہ دیواریں ان کے لیے نہیں ہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ محبت کے ساتھ حضرت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اور یہ یاد رکھا کریں حضرت جی، جب بھی درود پاک پڑھا کریں نا، یقین سے پڑھا کریں۔ ہم یقین سے نہیں پڑھتے، ہم بے یقینی سے پڑھتے ہیں۔ یقین سے پڑھا کریں، ہم پڑھ رہے ہیں اور محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں حضرت۔ ایک ہوتا ہے حضرت جی بات کتابوں میں تو ہم نے پڑھا، لیکن اگر کچھ بندے کے ساتھ ہو جائے نا، پھر بندے کو یقین کی وکھری منزل عطا کرتا ہے حضرت جی۔ میرے بچپن میں، کیونکہ جہاں میرا بچپن گزرا ہے میرے گھر کے بالکل سامنے قبرستان تھا، آج بھی وہ قبرستان وہیں موجود ہے، بس میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے حضرت، میں ذرا تھوڑا آگے نکل آیا ہوں حضرت جی۔ تو جو میرا بچپن تھا یا جو میرا تعلیمی دور تھا، تو اس دور میں اس قبرستان میں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور وہ اس طرح کے بزرگ نہیں تھے کہ کھانے کو روٹی نہیں ملی تو بزرگ بن گئے حضرت جی، نہیں، وہ واقعی بزرگ آدمی تھے۔ انہوں نے بھرا میلہ چھوڑا تھا حضرت جی، کیونکہ میرا گھر جو تھا وہ قبرستان کے بالکل سامنے گلی میں تھا، لیکن حضرت کا جو گھر تھا قبرستان کی بالکل دیوار کے ساتھ تھا حضرت جی۔ میرا گھر بھی میری طرح 2.5 مرلے کا تھا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا حضرت جی۔ تو بس وہ آپ کی کسی مرزوب سے بیٹھک تھی، تو بس پھر کسی دن مرزوب کو موج آئی اور اس نے ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیا حضرت، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کے آخری 17-18 سال اس قبرستان میں بیٹھ کے گزارے حضرت۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا جی مجھے ان سے محبت تھی، آپ ان لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے، یہ آپ سے محبت کریں گے تو آپ محبت کریں گے حضرت۔ یہ ہمارا وہم ہوتا ہے کہ مجھے محبت ہے، ہم نہیں ان لوگوں سے محبت کر سکتے۔ یہ جب محبت ہم سے کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی نہ یہ جملہ بولنا جی وہ پیر صاحب نے میرا نہ بڑا پیار، بھائی تجھ سے کیا، تجھ سے کیوں پیار ہے، تجھے کیا لگ گیا ہے جی، تجھے بھی تو 2 ہی آنکھیں ہیں، اسے بھی تو 2 ہی آنکھیں ہیں، تیرے بھی تو 2 ہی کان ہیں، اس کے بھی تو 2 ہی کان ہیں، نہیں تجھے پیار نہیں ہے، ان کو تجھ سے پیار ہے میاں، اس لیے تجھے ان سے پیار ہے حضرت۔ تو وہ محبت کرتے تھے، تو پھر اس لیے ان کی محبت کی وجہ سے پھر مجھے بھی محبت تھی۔ میں نے حضرت سے بہت کچھ سیکھا حضرت جی، اور میں نے کہا نا وہ مرد قلندر تھا حضرت جی۔ اور مزہ حضرت جی تب بھی آتا ہے جب بندہ بھرا میلہ چھوڑے حضرت جی،
اسپیشل کیونکہ میں زیادہ دیکھ رہا ہوں کثرت نوجوانوں کی ہے. جب حضرت جی منہ میں دانت ہی نہیں رہے, آنکھوں کو اینک لگ گئی, گھٹنوں میں دردیں شروع ہو گئیں, تو مسجد میں آ کے بیٹھے تو کیا بیٹھے حضرت جی. مزہ تو تب ہے حضرت بندہ جوانی میں چھوڑے حضرت جی. اللہ یہ نہیں کہ بڑھاپے میں آئے گا تو اللہ اس کو نکال دے گا, نہیں, اللہ تو بڑا کریم ہے حضرت. اس نے تو توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے, جو جب بھی کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن ہاں یہ ہے جو جوانی میں آئے گا اس کا پھر مول کچھ وکھرا ہوگا حضرت جی, اس کے دام کچھ وکھرے ہوں گے. جب راہ کچھ نہیں حضرت جی تو چھوڑا تو کیا چھوڑا حضرت جی. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا طریقہ مبارک ہے حضرت جی. تو انہوں نے بھرا میلہ چھوڑا, کوئی عام شخصیت نہیں, انڈسٹریل تھے حضرت جی. ان کی ماشاءاللہ فیکٹری تھی, ان کا آج بھی ایک بیٹا جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے, بڑا اچھا ان کا کام ہے. اسی قبرستان میں حضرت کا پھر مزار بنا. تو خیر مزار بنانے کو تو انہوں نے منع کیا تھا, بس سادی سی ایک قبر بنی ہوئی ہے. حضرت کا ایک اپنا مزاج تھا حضرت, تو مجھے حضرت سے بڑی محبت تھی حضرت. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جون کی ایک بڑی گرم دوپہر تھی, میں مدرسے سے واپس آیا تھا, تو میں زور کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا, تو میری نظر حضرت پہ پڑی, تو آپ بالکل تنہا بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا چل بھائی غنیمت ہے, یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. ایک پاک کے ساتھ جا کے چند لمحے گزارنا بڑی فضیلت کی بات ہے بھی کوئی نہیں ہے, چلو اگر موڈ ہوگا تو راز کی بات بتائیں گے. میں جا کے نہ بیٹھ گئے. اب جون کی دوپہر تھی, اب مجھے نہیں پتا آپ کا جون کیسا ہے, لیکن مجھے اپنے سیالکوٹ کا جون پتہ ہے, وہ تقریباً 44-45 پہ جاتا ہے حضرت جی. ایک گرم ترین دوپہر تھی حضرت جی. میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا, حضرت پہ بھی کیفیت طاری تھی, گرمی کی شدت کی وجہ سے حضرت کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا, میرا بھی بہہ رہا تھا. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا, حضرت کا گھر بالکل قبرستان کے ساتھ تھا. تو یہ بات ہے تقریباً سن 2002 کی. تب یہ والے اے سی نہیں ہوتے تھے, تب ونڈو اے سی ہوتے تھے. تو حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا. تو ان کا ونڈو اے سی دیکھ کے میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا یار یہ بابا جی نے کیا کیا, اس وقت کتنا ٹھنڈا کمرہ ہوگا, تو بابا جی اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کیا قبرستان میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو, جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو اپنا سر کنٹرول میں رکھو, لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھو تو اپنے خیالوں کو کنٹرول میں رکھو حضرت. یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں حضرت, یہ خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں حضرت. آپ نے میرا خیال پکڑ دیا اور کچھ اس طرح کی توجہ کی کہ جو بات میرے دل میں تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبان پہ آ گئی. اور میں نے حضرت سے یہ سوال کر دیا, میں نے عرض کی, میں حضرت اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کیا ملا ہے آپ کو, اتنی گرمی میں آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے آگے سے مسکرا کے فرمانے لگے, مولوی سلیمان پھر اب میری بھی ایک بات کا جواب دے. میں نے کہا جناب. مجھے فرمانے لگے وہ جو تو ٹھنڈا کمرہ مجھے دکھا رہا ہے, یہ تو بتا آخر وہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آنا کہاں ہے. تو سوال کو ایسا مشکل تو نہیں تھا کہ اس کا میں جواب نہ دے سکتا. آپ سے پوچھا جائے آپ ہی دے لیں گے, اس کے لیے کوئی درس نظامی پڑھا ہونا ضروری نہیں ہے حضرت, ہر بندے کو پتہ ہے حضرت جی. مجھے بھی پتا تھا اس کا جواب کیا ہے. تو میں نے عرض کی حضرت آخر وہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے یہاں ہی آنا ہے. تو آگے سے مجھے فرمانے لگے, یار 4 کندھوں پہ جو آنا تھا میں خود ہی آ گیا ہوں حضرت. میں اتنی دور چل کے آپ کو کشمیر میں یہ کہنے نہیں آیا کہ آؤ سارے قبرستان چلیے حضرت, نہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے, کیونکہ آپ نے معاشرت کو پسند فرمایا ہے. وہ حضرت کی اپنی کیفیت تھی حضرت جی. لیکن میں بچوں سے کہتا ہوں حضرت جی, بس جاتے جاتے میں آپ سے اتنا ضرور کہہ جاؤں گا, جہاں مرضی رہو, چھوٹے مکان میں رہو, بڑے میں رہو, کوٹھی میں رہو, بنگلے میں رہو, پہاڑ پہ رہو, دریا کے کنارے رہو, جہاں مرضی رہو, بس حضرت اتنا ضرور یاد رکھنا, جانا ہم سب نے قبرستان ہی ہے.